اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت سائنس ہے۔ اگر ہم بغور اس کا جائزہ لیں تو یہ سائنس ہی ہے جس نے خدائی قوانین کو منکشف کیا، خدائی قوانین کو ریویل کیا، خدائی قوانین کو ایکسپریس کیا۔ تو یہ جو اس وقت دنیا میں بحث چل رہی ہے کہ سائنس اور مذہب کا تصادم ہے، یا سائنس اور ایون کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منکرین خدا ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ سائنس کے پاس خطیب نہیں ہے، سائنس میں خطیب موجود نہیں ہے، اور مذہب والوں کے پاس پڑھے لکھے بندے موجود نہیں ہیں۔ اس لیے یہ تصادم حقیقت میں تصادم نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ کائنات سائنٹیفک بنیادوں پر ہے، اور خالق کائنات نے کائنات کے اس نظام کو، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ آٹونومس ہے، آٹومیٹک ہے، اس میں قوانین خدا ہیں، اور وہ قوانین خدا جو ہیں ان پر جو چلتا ہے وہ انہی کے مطابق، جو نتائج ہوتے ہیں انہی کے مطابق آتے ہیں۔ تو لہٰذا سائنس کو اور مذہب کو، یا سائنس کو اور تھیالوجی کو سیپریٹ کرنا، یہ بات صرف جہالت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ مذہبی لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور سائنس والے بندے وہ اتنے خطیب نہیں ہوتے، یا وہ انٹرپریٹیشن ان کی وہ نہیں کرتے، تو اس لیے یہ اختلاف ہے۔ اگر ہم اس کائنات کو بغور دیکھیں تو اس کائنات میں ہر ذرے میں ایک تنظیم ہے، ایک ترتیب ہے، ایک ڈسپلن ہے، ایک قانون ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ قانون ہے تو پھر کوئی فورس ان قوانین کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آئنسٹائن نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی، اور وہ یہ کہی تھی کہ انسان کو اگر دو پروٹانوں کو قریب لانا پڑے تو اس کے لیے اتنی انرجی چاہیے۔ میں آپ کو دو عمل سمجھا دیتا ہوں، ایک فیشن ہے، ایک فین ہے۔ فیشن کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا، ایٹم بام جس کو آپ کہتے ہیں۔ یہ یورینیم کا نیوکلیس توڑا جاتا ہے، اور اس سے اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ پوری دنیا اس سے برباد ہو سکتی ہے، فیشن سے، جس کو ایٹم بام کہتے ہیں۔ لیکن دو پروٹانوں کو قریب لانا یہ فین کہلاتا ہے۔ جیسے ہائیڈروجن کے دو پروٹان قریب لائیں تو ہیلیم بن جاتا ہے، اس کو فین کہتے ہیں۔ یہ فیشن سے بھی بڑا عمل ہے، اور اس سے اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں سورج میں فین ہو رہی ہے، فیشن نہیں ہو رہی، فین ہو رہی، لیکن اس فین کے لیے صرف دو پروٹانوں کو قریب لانے کے لیے ایک ایٹم بام کا دھماکہ کرنا پڑتا۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہائیڈروجن بام جو اب آیا ہے، اس سے پہلے ایٹم بام کا دھماکہ ہوگا، اس سے حاصل شدہ انرجی سے وہ دو پروٹان آپس میں قریب آئیں گے، اور پھر وہ اتنی انرجی ہوگی کہ یو کانٹ امیجن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بندے کو اگر دو پروٹان قریب لانے پڑیں تو اس کے لیے اسے ایٹم بام کے دھماکے جتنی انرجی چاہیے۔ لیکن خدا کا نظام دیکھیں کہ ہر ایلیمنٹ کے مرکز میں کسی میں 2 ہیں، کسی میں 4 ہیں، کسی میں 20 ہیں، کسی میں 25 ہیں، کسی میں 40 پروٹان نیوکلیس میں مجتمع بیٹھے ہیں، اور جو فورس ان کو قریب رکھے ہوئے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ یہ فورس ہی وہ چیز ہے جس نے اس پوری کائنات کو سسٹین کر رکھا ہے۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ مذہب والے اس کو خدا کہہ دیتے ہیں یا گاڈ کہہ دیتے ہیں، اور سائنس والے اس کو فورس کہہ دیتے ہیں۔ ورنہ اس کائنات کی تنظیم بتاتی ہے کہ کوئی فورس ہے جو اس کائنات کو سسٹین کیے ہوئے ہے، اس کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ تو آج ہم صرف ایک بات کو ہی ڈسکس کرتے ہیں، یہ خدا کا قانون ہے جو نیوٹن نے پیش کیا، نیوٹن کا فرسٹ لا ہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات سائنسی بنیادوں پر، اور اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں۔ سائنس کا اصول دراصل خدا کا قانون ہے، اور خدا کا قانون جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم میرے قوانین میں تغیر و تبدل نہیں پاؤ گے، یہ فکسڈ ہے۔ تو ہم مثلا لیٹ اس سپوز نیوٹن کا ہم پہلا قانون ڈسکس کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ایوری آبجیکٹ ول ریمین ایٹ ریسٹ اور موشن unless compelled to change its state by external force۔ کوئی چیز حالت سکون میں ہے تو وہ حالت سکون میں رہے گی،
اور کوئی حالت حرکت میں ہے تو وہ حالت حرکت میں رہے گی جب تک کوئی بیرونی قوت اسے حالت بدلنے پر مجبور نہ کرے۔ یہ خدا کا کرم۔ ایک چیز پڑی ہوئی ہے، یہ گلاس پڑا ہوا ہے، جب تک میں ہاتھ سے فورس لگا کر اس کی حالت کو نہ بدلوں، اس کو حرکت میں نہ لاؤں، یہ ممکن نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ گلاس صدیاں پڑا رہے، یہ گلاس یہیں پڑا رہے اور کوئی چیز موو کر رہی ہے۔ اچھا، اس کائنات میں تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ فرکشن بھی ایک فورس ہے، رگڑ جس کو کہتے ہیں، یا ہوا کا رد عمل۔ تو ہم گیند پھینکیں تو وہ رک جاتی ہے، اس کے اوپر کئی فورسز عمل کرنا شروع کر دیتی ہے، رگڑ کی فورس، کشش ثقل جس کو آپ زمین کی کشش کہتے ہیں، گریویٹیشنل فورس، وہ عمل کرتی ہے، ہوا عمل کرتی ہے، اس وجہ سے رک جاتی ہے۔ اگر فضا میں جا کر آپ اس گیند کو پھینک دیں تو وہ صدیوں اسی رفتار کے ساتھ اسٹریٹ لائن میں، صراط مستقیم میں وہ ہمیشہ حرکت کرتی رہے گی جب تک ہم جا کر اس کو بیرونی قوت لگا کر روک نہیں دیں۔ تو یہ نیوٹن کا فرسٹ قانون ہے، ہم اسے کہتے ہیں نیوٹن کا فرسٹ قانون، یہ اللہ کا فرسٹ قانون جس کو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ سمجھ لیں، یہ میں نے نیوٹن کے فرسٹ لا کو صرف اس لیے چنا ہے کہ یہ بھولے پاکستانیوں کو سمجھایا جا سکے، بھولے پاکستانیوں کو یہ بات ریئلائز کرائے جو منتظر ہیں کسی کہ ہماری حالت بدل جائے۔ بھائی، خدا کا قانون ہے کہ کوئی چیز حالت ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں رہے گی، کوئی حالت موشن میں ہے تو موشن میں رہے گی، جب تک اس پر فورس نہ لگائی جائے۔ اور فورس لگا کر سکون والی، اور میں تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ ایک کار کھڑی ہوئی ہے تو اس کی حالت چینج کرنے کے لیے ہم اس کو موشن میں کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے معمول سے، جب وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے پھر تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے۔ تو کھڑی ہوئی چیز کو چلانے کے لیے بہت زیادہ، اس کو انرشیا کہتے ہیں، انرشیا انارٹ سے نکلا ہے، ضد، وہ ضد کرتی ہے اپنی حالت میں تبدیلی کے خلاف۔ مثلا ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، وہ یکدم بریکیں لگاتے ہیں، ہم آگے جا کر گرتے ہیں کیونکہ ہم حالت موشن میں، ہم چاہتے ہیں ہماری حالت حرکت برقرار۔ تو ضد بھی ہوتی ہے، یعنی حالت تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انرشیا کا ہے، ضد، ٹھیک ہے نا۔ وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پیڑنا، کٹھن یہی ہے منزل قوموں کی زندگانی میں۔ یعنی لوگ پرانی باتوں پر اڑے رہتے ہیں۔ اب پاکستان میں یہی پرابلم ہے، ہمارے ہاں چینج کیوں نہیں آ رہی؟ ہم کنسرویٹو ہیں، ہم قدامت پسند ہیں، ہم چینج نہیں لاتے، ہمارا مائنڈ قبول نہیں کر رہا اس چینج کو، ہم چینج کو امبریس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بالکل وہ خدائی کا قانون ہے کہ انرشیا کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ انرشیا کیا ہے؟ جب حالت تبدیل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جو تبدیل ہونے والی چیز ہوتی ہے وہ مزاحمت کرتی ہے، وہ اس کے خلاف، وہ نہیں چاہتی کہ میری یہ حالت تبدیل ہو۔ تو اس لیے کھڑی ہوئی چیز کو چلانے کے لیے پہلے آپ کو زیادہ فورس کی ضرورت ہوتی، تو اس لیے آپ ان حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت قوم کو، اس وقت افراد کو اپنی ذاتی زندگی میں کھڑی گاڑی کو چلانے کے لیے بہت زیادہ فورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب چل پڑتی ہے تو شاید اس میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 2، یہ خدا کا قانون، یہ بات مسلم ہے کہ خدا حالت نہیں بدلتا، یہ خدا نے قانون بنایا ہے اور اس قانون کو امپلیمنٹ کر دیا ہے، اور اس قانون میں کبھی بھی تغیر و تبدل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ میں قوموں کی بات کر رہا ہوں، افراد میں بھی یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ افراد بھی یہی ہوتے ہیں کہ افراد بھی چینج نہیں چاہتے، افراد بھی اپنی زندگی کا نیا صفحہ نہیں شروع کرنا چاہتے، افراد بھی چاہتے ہیں کہ میری زندگی تو آئیڈیل ہو جائے لیکن میں کچھ نہ کروں۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑی پیاری بات انہوں نے ایک دفعہ، وہ چرس پیتے تھے تو میں نے ان سے کافی دفعہ اصرار کیا، میں نے ان سے کہا کوئی چرس کا فائدہ بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا چرس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا بتائیں؟ انہوں نے کہا جب بندہ چرس پی لیتا ہے تو بڑا نرم دل ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس دولت ہو تو میں غریبوں میں بانٹ دوں، میں فلاں نیکی کا کام کروں گا، فلاں سے میں نے زیادتی کی تھی اس سے معافی مانگوں گا، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے بڑے پازیٹیو باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو پھر چرس کے بڑا فائدہ ہو گیا، اس سے تو بندہ بڑا پازیٹیو ہو جاتا۔ انہوں نے بڑی مجھے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا پر
چارپائی سے نیچے اترنے کو دل نہیں کرتا، یعنی منجی تو تھلے لات لانو نہیں دل کرتا. یہ پرابلم ہے، یہ دس از دا مین ہنڈرنس. افراد کی زندگیوں میں بھی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کہ ہم سوچتے آئیڈیل ہیں لیکن پہلا قدم نہیں اٹھاتے. اور خدا کہتا ہے قدم نہیں اٹھاؤ گے تو یہ میرا قانون ہے جو نیوٹن نے فرسٹ لا کی صورت میں بیان کر دیا ہے. اس کائنات میں چھپا ہوا راز نیوٹن نے بیان کیا ہے کہ ہم حالت نہیں بدلتے بالکل جب تک اس پر فورس نہیں لگے گی، اور شروع میں زیادہ فورس لگے گی، ایکسٹرنل فورس جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی. تو اس لیے آپ کی زندگی کبھی نہیں بدلے. ہماری قوم کو ایک عادت پڑ گئی ہے، موٹیویشنل سپیکر سنتے رہتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں یہ نئی افہیم کی قسم آ گئی. موٹیویشنل سپیکر سنتے رہتے ہیں، وہ فلاں اچھی اچھی باتیں سنتے رہتے ہیں، اقوال زرعی پڑھتے رہتے ہیں، پرووربز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی نہیں بدلتی. ان کی زندگی اس لیے نہیں بدلتی کہ اس کے لیے ایک ایکسٹرنل فورس اور معمول سے زیادہ چاہیے، کیونکہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ زنگ آلود ہیں، آپ رکے ہوئے ہیں. تو یہ خدا کے قانون ہیں، اور خدا کے قوانین جتنی بھی سائنس ہے، سائنس کے جتنے بھی قوانین ہیں، یہ دراصل خدا کے قوانین ہیں، اور سائنس نے اس کو ریویل کیا ہے. یہ اس نیچر کے قانون ہیں، یہ اس کائنات کے قوانین ہیں، اور اس کائنات کے قوانین کے تابع یہ کائنات چل رہی ہے. یہ کائنات سائنٹیفک اصولوں پر چل رہی ہے. تو اس لیے اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہو، یا ایز اے قوم یا ایز اے سویلائزیشن آپ کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بات اٹل لکھ لیں کہ آپ حالت بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو معمول سے زیادہ فورس کی ضرورت ہے، کیونکہ انرشیا کا آپ کو سامنا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جب تبدیلی آئے گی تو پھر سفر آسان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آج سے یہ عزم کریں کہ ہم نے بدلنا ہے، سب سے بدلنا ہے کہ سامنے بڑی رکاوٹ انرشیا رکاوٹ ہے، اس کے سامنے ایک فورس ہے جو چاہتی ہے کہ آپ کی حالت نہ بدلے. ٹھیک ہے، اس حالت نہ بدلنے والی فورس پر آپ نے اوورکم کرنا ہے، اس پر غلبہ پانا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی جو ہے وہ تبدیلی کی طرف مائل ہو جائے گی، اور آپ اللہ کے قوانین کو شناخت کرنا شروع کر دیں. اللہ کے قوانین کو شناخت کر لیں گے، ان پر عمل کریں گے تو آپ دنیا کی سب سے طاقتور قوم بن جائیں گے، آپ دنیا کے سب سے طاقتور فرد بن جائیں گے. تھینکس ویری مچ.